قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان میڈیا کے نمائندوں سے بات کریں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر. کو چھپانے کے بجائے جس طرح ہر مہذب ملک میں ہوتا ہے اصل صورتحال قوم کے سامنے پیش کریں. حیران کن بات یہ بھی ہے کہ پچھلے تقریباً 6-7 دنوں میں ہر روز ایک نیا بیان زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے سامنے آتا ہے. ایک وزیر کچھ اور کہتا ہے, دوسرا وزیر کچھ اور کہتا ہے. ایوان وزیر اعظم سے بیان کچھ اور آتا ہے, ایوان صدر سے بیان کچھ اور آتا ہے. اور پھر جب بھی حکومتی وزراء بات کرتے ہیں وہ میڈیا پہ برستے ہیں, اپوزیشن پہ برستے ہیں کہ وہ اس کو ایشو نہ بنائے. ایشو نہ میڈیا نے بنایا نہ اپوزیشن نے بنایا, اس کو ایشو صرف اور صرف حکومت نے بنایا. اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جمہوری ممالک میں ملک کے عوام کو, قوم کو, پارلیمنٹ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اگر کوئی بھی خدا نخواستہ اس قسم کی بیماری کسی بھی حکمران کو, خواہ وہ صدر ہو, خدا نخواستہ وزیر اعظم ہو, تو یہ عوام کا حق ہے کہ ان کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا جائے. میں کل اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے, ہم انہیں اسے ایشو نہیں بنانا چاہتے. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ جو وتیرہ بنا لیا ہے حکمرانوں نے سچ کو چھپانے اور عوام سے جھوٹ بولنے کا, اپنے پارٹی کے کوچ پرسن کے حوالے سے تو اس قوم کو سچ بولیں, اس قوم کے سامنے حقائق رکھیں. ایبٹ کا واقعہ ہوتا ہے تو اس قوم سے حقائق چھپائے جاتے ہیں. کراچی میں نیول ایئر بیس, میران ایئر بیس, نیول بیس کے حوالے سے واقعہ ہوتا ہے, حقائق چھپائے جاتے ہیں. طالبان سے گفت و شنید یا نیگوسیشنز کی بات ہوتی ہے, حقائق چھپائے جاتے ہیں. کیری لوگر بل ہوتا ہے, حقائق چھپائے جاتے ہیں. NRO ہے, حقائق چھپائے جاتے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہے, حقائق چھپائے جاتے ہیں. ان 4 سالوں میں موجودہ حکمرانوں نے اگر واقعی کوئی کارکردگی دکھائی ہے اس ملک میں پچھلے 4.25 سالوں میں تو وہ حقائق چھپانے میں اور جھوٹ بولنے میں. کل ہم قومی اسمبلی یہ مسئلہ اٹھائیں گے اس حوالے سے نہیں کہ کوئی ایشو بنانے کے لیے, اس حوالے سے کہ سچ بولا جائے, اور یہ ہمارا اور اس قوم کا حق بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے انہوں نے مجھے بھی فون کیا, باقاعدہ ادھر سے ایک اعلان ہوا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہ اس مہینے کے وسط میں نیٹو کے حملے کے حوالے سے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کو بلایا جائے گا. لگتا ہے کہ حکمران تو جس طرح ان کی عادت بن گئی ہے, وتیرہ بن گیا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. اپوزیشن نہیں بھولی, عوام نہیں بھولے, میڈیا نہیں بھولی. خدا کے لیے وزیر اعظم صاحب کچھ تو اپنے کہے کا پاس کریں. آپ نے قومی اسمبلی کا سیشن بلا لیا, مگر جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ آپ بلانے سے کترا رہے ہیں. کوئی کمیٹی, خواہ وہ سلامتی کمیٹی, سیکیورٹی کمیٹی کیوں نہ ہو, وہ جوائنٹ سیشن یا پارلیمنٹ کا نیم البدل نہیں ہے. جو قومی فیصلے ہیں وہ کمیٹیز میں نہیں ہوتے, وہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پرائم منسٹر لیول پہ یہ اعلانات ہوں اور پھر اسے بھول دیا جائے اور پھر اس کا ذکر تک نہ کیا جائے. یہ مسئلہ بھی ہم قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے. میں اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ روز میں یہاں نہیں تھا, مجھے کل ہی ان کے ارشادات کا علم ہوا ہے. میں ان سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب خدا کے لیے اپنے اندر تھوڑا سا سیاسی سوچ لے کے آئیں, اپنے اندر صبر اور ضبط لے کے آئیں, اپنی زبان کو اور اپنی سوچ کو تھوڑا سیاسی کریں. آپ نے ٹھیکہ لے لیا ہے کہ آپ کی سیاست کی بنیاد الزام اور بہتان تراشی ہے. آپ جب بھی منہ کھولتے ہیں
لوگوں کو آپ گالی دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, بلا وجہ الزامات لگاتے ہیں. میں نے تو آپ پہ کوئی الزام نہیں لگایا. میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ 10ویں محرم کے بعد ضرورت پیش آئی تو میں جو آپ کی سیلف رائچیسنس ہے اس کے حوالے سے حقائق قوم کے سامنے رکھوں گا. اس سے پہلے تو شاید رکھتا یا نہ رکھتا, مگر کل آپ کے جو ارشادات ہوئے ہیں, آپ نے ہر ایک کو جھوٹا کہا ہے. آپ ہی صرف واحد سیاستدان نہیں ہیں اس ملک میں جو کوئی دیانتداری اور ایمانداری کا علم لے کے نکلے ہوں. ہم سب گناہ گار ہیں, آپ سمیت. اور آپ نے یہ جو ایک اسٹریک ہے سیلف رائچیسنس کی, آپ اس کو درست کریں. آپ دوسرے سیاسی پارٹیز کا اور سیاسی لوگوں کا عزت اور احترام ملوز خاطر رکھیں. ہمیں بھی اپنی عزت عزیز ہے. ہم میڈیا کے ذریعے کسی کا ٹرائل نہیں کرنا چاہتے, آپ بھی نہ کریں. مگر یہ ہر ایک کو آپ نے چور, ڈاکو, جھوٹا, منافق, آپ بھی تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ کا ماضی, آپ کا کردار اس وقت بھی کس بات کی چغلی کھا رہا ہے. میں اس میں کوئی لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے تو ابھی صرف سوالات کیے ہیں کہ آپ ہر ایک کو ٹیکس چور کہتے ہیں, مگر جس سال سے آپ نے کمانا شروع کیا, کاؤنٹی کرکٹ آپ نے کھیلنی شروع کی اور ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی شروع کی, مگر بالخصوص کاؤنٹی کرکٹ, اس وقت سے لے کر 2001 تک ہمیں آپ کے ٹیکس کے گوشواروں کے کہیں نشان نظر نہیں آیا. اگر آپ کے پاس ہے پیش کر دیں. میں نے الزام تو نہیں لگایا, میں نے تو یہ کہا کہ ہمیں نہیں ملے. اگر آپ کے پاس ہیں تو قوم کے سامنے لے آئیں, پھر دوسروں کو ٹیکس چور کہیں. میں نے آپ سے صرف یہ گزارش کی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ مکان جو بنایا ہے 300 کنال پہ, یہ آپ نے ایک غیر ملک میں جو آپ کا ایک فلیٹ تھا وہ بیچ کے بنایا ہے. ایک تو مجھے یہی سمجھ نہیں آتی کہ وہ فلیٹ تھا یا بکنگم پیلس تھا جس پہ اتنے کروڑوں روپے آپ کو ملے. مگر اثاثے آپ نے کہا کہ اس سال کے, اگر بھائی ہمیں پچھلے 35 سال کے اثاثے چاہیے. آپ صرف 3-4 چیزوں کا کہہ کے اور اس کی بھی وضاحت کیے بغیر آپ اپنے آپ کو پارسا ثابت کرنے کے لیے اور ہر ایک کو جھوٹا اور منافق کہنے کے سے تھکتے نہیں ہیں. مگر یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ نے غیر ملک میں اپنا فلیٹ بیچ کے 2003-2004 میں یہ زمین حاصل کی, مگر عمران خان صاحب آپ نے 2007 میں پہلی دفعہ اس کو اپنی ملکیت کے طور پہ ٹیکس گوشواروں میں شامل کیا اور اس میں واضح طور پر آپ نے لکھا ہے کہ یہ زمین گفٹڈ ہے. یہ میں آئندہ پریس کانفرنس میں پیش کر دوں گا. آپ کے ٹیکس ریٹرنز ہیں جو آپ نے الیکشن کمیشن میں پیش کیے تھے. کیا یہ گفٹڈ ہے؟ کیا غیر ملکی جو آپ کا فلیٹ ہے اس کے ذریعے آپ نے یہ خریدا ہے؟ اگر غیر ملکی پیسے آئے ہیں تو اس کا ٹریل چاہیے, کون سے بینک کے ذریعے پیسے آئے. ایک طرف آپ اپنی بیگم کو اس میں انوالو کرتے ہیں, دوسری طرف آپ کی بیگم کے متضاد بیانات اس حوالے سے آئے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو جھوٹا اور منافق کہیں, اتنے آگے نہ جائیں. آپ کی تمام زندگی تضادات کا مجموعہ رہی ہے. بار آپ جو ایک زندگی گزارتے رہے میں اس میں نہیں ڈالنا چاہتا. قومی اسمبلی قائد اختلاف چودھری خان پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ چاہے وہ صدر کی بیماری کا معاملہ ہو یا پھر کوئی اور معاملہ ہو, قوم سے ہر معاملے میں حقائق چھپائے جاتے ہیں. پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن بلایا جانا چاہیے تھا ناچو حملے پر, جس کا وزیر اعظم نے تذکرہ بھی کیا تھا, لیکن شاید اب وزیر اعظم خود بھلا چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنی سوچ اور زبان کو